کوثر. اور تفسیر کی کتابوں میں لفظ کوثر کی تشریح میں عجیب بات لکھی ہے، فرمایا وہ دنیا آخرت کی کوثر ہے. ہاں، جو ملا ہے چوکھٹ مصطفیٰ سے ملا ہے، جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. عنایات عطائیں ہیں. اور آپ کی کوثر کو جو چھیننا چاہے وہ کوثر صحت ہے، طبیعت ہے، عزت ہے، وقار ہے، لقمے ہیں، رب کے خزانے ہیں جو اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ نے دیے. وہ نعمتیں ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ خوشحالیاں ہیں، وہ عطائیں ہیں، وہ عطائیں ہیں، وہ عطائیں ہیں. بھائی یہ نہ کر اب اس کا اب بندہ کہتا ہے میری چٹ پڑھ لے تو پوری دنیا کو دست نہ دے، میری بات سن لے، میں کیا کرتا ہوں؟ اچھا خاصا کہے گا یہ مغرور آدمی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، کھڑی کر کے میرے پیچھے آتے ہیں اور آ کے گلے ملتے ہیں بڑی دیر سے. میں جا رہا ہوتا ہوں، میرے ذمہ کام، خدمت، بھاگ دوڑ. گاڑی کھڑی کرتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے اس کو لاک لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کھڑے ہم باتیں کریں. بس یہی صرف 2 سیکنڈ کی بات ہے. کتنے سیکنڈ؟ اللہ. کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی جنات کی شکل میں آپ سے نعمتیں چھیننے والے ہوں گے. میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کوثر نعمتیں دی ہیں. اور اگر آپ کا کوئی حاسد اور دشمن ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، اور آج جب یہ آپ پڑھیں گے اگر کوئی حاسد دشمن قریب آئے تو اب تک اس کی زندگی ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر ہو جائے گا، بدحال پریشان ہوگا. یہ صورت انوکھی ہے، صورت کوثر. میرے رب کی عطائیں ہیں، میری حفاظت کا نظام بھی ہے. اگر ہم دیتے ہیں حفاظت سے خود کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو اس کی حفاظت بھی خود کریں گے. یہ صورت انوکھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چین، سکون، راحت، صحت، خیریں یہ شیطانی چیزیں چھین لیتی ہیں، یا انسانی نظر، کینے کی نظر، حسد کی نظر، بغض کی نظر، یا حسرت کی نظر، جس کو ہم خود کہتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں، حسرت کی نظر. شاپر میں دودھ، شاپر میں گوشت، سفید شاپر کے اندر پھل، کیلے، سبزیاں، چیزیں، آٹا ہم لے کے جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی ہے جس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کے اندر سے آہ نکلے گی، حسرت کی نظر کھا جائے گی. کس کی نظر؟ سارے بول، پھر بول. حسرت کی نظر. ہائے میرے پاس بھی ہوتا. ارے میرے حضور نے تو حسرت کی نظر سے بچنے کے لیے یہاں تک فرمایا گھر میں سالن کے پکتے دھوئیں سے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کہ وہ دھوئیں کا ذائقہ جائے گا اور وہ غریب تڑپ جائے گا. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پھلوں کھاتے ہیں، پھل، چھلکے وغیرہ، آپ کے گھر میں آم آئے تو اس کی پیٹیاں بھی دروازے کے سامنے نہ پھینکنا، کہیں دور اس کو بھی دیکھ کے دل کی حسرت. ہمیں کچھ نہ لگے نا، حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تھیلے ہوتے تھے، کاغذوں والے لفافے ہوتے تھے، اچھا اچھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا جس کے اندر گوشت، سبزی، پھل، چیزیں. آج ہر چیز موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں لٹکی ہوئی ہے اور ہر نظر اس پہ پڑ رہی ہے. اور اگر نظر بد سمجھ نہ آئے تو میری اپنی کی ویب سائٹ پہ نظر بد کے اوپر میرے 7 درس ہوئے مسلسل، اور میں نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے اور لنکس دی ہیں، انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ انگریز نظر بد سے کتنا بچتا ہے، کتنا احتیاط کرتا ہے، اور انگریز نظر بد کو آپ سے کہیں زیادہ مانتا ہے. انگریز حوالے پڑے ہیں میرے پاس کتابوں. حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. یہ صورت کوثر، یہ صورت کوثر، یہ حفاظت کا انوکھا نظام ہے. اس سے صحت بھی بچتی ہے، اس سے طبیعت بھی بچتی ہے. 3 دفعہ صورت کوثر پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 3 دفعہ صورت کوثر پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اور صورت انا انزلنا، صورت انا انزلنا، اور صورت انا انزلنا کی طاقت یہ ہے کہ اس پہ اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر 1000 راتوں کی برکت رکھی ہے.
الف کہتے ہیں ہزار. ہزار برکت والی راتوں کی برکت اس صورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے. آپ ذرا یہ میری بات غور سے سنیے گا، شاید کبھی آپ کو سننے کا موقع نہ ملے. ہر رات میں برکتیں ہیں. آج شب جمعہ ہے، سنیں، آج شب جمعہ ہے. جس ولی کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ فرمایا شب جمعہ ہے. آج میں اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں، یوسف کے لیے. شب جمعہ میں مانگا تو اللہ نے یوسف عطا فرمایا. 40 سال روتے رہے بیٹے کے فراق میں غم. آج شب جمعہ ہے. یہ شب جمعہ کی جو آج شب جمعہ ہے یعنی جمعرات کی یہ شب جمعہ، اس میں جو برکتیں ہیں نا، ایسی ہزار شب جمعہ جمع کریں اور ان کی برکتوں کو، ان کی عطاؤں کو، اس میں اترنے والی رحمتوں کو رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، عطا کی شکل میں، نسلوں کو پلنے کی شکل میں، حادثات سے بچنے کی شکل میں. کتنے حادثات ہیں ہم بچ جاتے ہیں. جاگ رہے ہیں بھائی، جاگ رہے ہیں، بچنے کی شکل میں. یہ ساری نعمتیں جمع کر کے نا اللہ نے ایک سورت انا انزلنا میں وہ سارا کائنات کا خزانہ رکھا. کیا خیال ہے ہمیں اپنی زندگی میں 1000 راتیں نصیب نہیں ہوتی ہوں گی؟ کتنے سال؟ کیا خیال ہے یہ ہفتے میں 4 راتیں ملتی ہیں شب جمعہ کی، تو سال میں کتنی راتیں ملیں گی؟ 48. اور 80 سال میں کتنی راتیں ملیں گی؟ 80 سال میں اگر 80 سال کی عمر ہو تو کتنی راتیں ملیں گی؟ کوئی بیٹھا ہے حساب کتاب والا، انگلیوں میں منٹ میں حساب کرنے والا کاریگر؟ اچھا 340. چلو کتنی؟ 400. 400 راتیں نا، 3840. 1000 راتیں. میں نے سمجھا شاید 1000 راتیں زندگی میں نہیں ملیں گی، لیکن ملتی ہیں. 60 سال والے کو کم مل جائیں گی. لیکن اگر آپ کو 1000 راتیں صرف ایک مبارک بولوں میں مل جائیں اور 1000 راتوں کی برکت، راحت، رحمت، خیریں مل جائیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں. 48 کو 80 سے ضرب دی. 48 کو 80 سے ضرب دی. ہاں جی، کتنا بنا؟ تقریباً 4000 راتیں. اور جو 3 دفعہ پڑھ لے اس کو کتنی 1000 راتیں ملی؟ سوچو. 3 دفعہ پڑھ لے اس کو کتنی 1000 راتیں ملی؟ 11-12 ہزار راتیں مل گئی. اور آپ 11-12 ہزار راتیں ساری زندگی میں کیا پا سکتے ہیں؟ شاید جنات والے اللہ نے ان کی عمریں بڑی رکھی ہیں. فرشتوں کو تو موت ہی نہیں ہے، ان کی عمریں ہی عمریں ہیں. اچھا اس کے اندر نظام ہے. اور میں لیلۃ القدر میں سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. لیلۃ القدر میں آسمان پہ نور ہوتا ہے اور ایک دودھیا نور ہوتا ہے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں ڈسنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، پھاڑنے والے، اور جتنی بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، وہ اپنا ڈسنا اور تکلیف دینا بھول جاتے ہیں. ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ وہ بے ضرر چیزیں ہیں، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. اور لیلۃ القدر میں اللہ ذائقوں کو میٹھا کر دیتا ہے. اور لیلۃ القدر میں اتنی نعمتیں اترتی ہیں جتنا من اترا تھا 40 سال میں اور جتنا سلوہ اترا تھا. کیوں جی؟ بنی اسرائیل کتنے سال رہے؟ 40 سال. 40 سال میں ان کے لیے کپڑے اترے. سنو غور سے ذرا. بچے کو کپڑے پہناتے تھے، بچہ بھی بڑا ہوتا تھا، کپڑا بھی بڑا ہوتا تھا. اچھا خود بخود دھل جاتا تھا. 40 سال اللہ نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے بیٹھ کے کھلایا. من سلو ایک پٹیل کی طرح کا ایک جانور تھا اور ایک میٹھا، ایک می برستا تھا، اولے برستے تھے. میٹھا نظام تھا، نمک بھی اور میٹھا بھی، گوشت بھی اور کھانے بھی اور کپڑے بھی. 40 سال تک
جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا غور سے سنے، پھر وہ سچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وضو کے بعد سورت قدر پڑھتے ہیں انا انزلنا تو ہماری نظریں تیز ہو جاتی ہیں۔ مجھے کتنے لوگوں نے بتایا آپ میں کوئی ہے جس نے سورت انا انزلنا پڑھی اور اس کی نظر تیز ہو، اینک اتر گئی ہو؟ کوئی ہے تو بتا دیں۔ ہاں 10ویں کلاس میں مجھے اینک لگی تھی، ابکری سے سنا تھا کہ مسواک الٹ کر کے، یعنی جس طرف پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے، مسواک کرنے کے بعد ایسے ایک دفعہ آنکھوں میں لگائیں اور انا انزلنا پڑھنا۔ پھر کہتے یہ عمل میں کرتا رہا، اب میری اینک اتر گئی ہے، نظر ٹھیک ہو گئی۔ میری گزارش یہ ہے جو من سلوہ بنی اسرائیل کو 40 سال میں ملا تھا وہ ایک دفعہ پڑھنے میں ملتا ہے۔ وہ من سلوہ، وہ کھانے، وہ نعمتیں، وہ رزق، وہ وسعت، وہ برکت، وہ نسلوں کے خزانے، وہ نسل در نسل نسلوں کو پلنے کا مزاج، اللہ پال کے کیسے دکھائے گا، اللہ اسباب کیسے بنائے گا، اثر اللہ راستے کیسے کھولے گا، یہ انا انزلنا پڑھنے سے یہ رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، برکت کے دروازے، شفا اور عطا کے دروازے یوں کھلتے چلے جائیں گے۔ چل میرے بھائی، یہ ہے انا انزلنا، یہ انا انزلنا۔ اب آپ نے انا انزلنا 3 دفعہ پڑھی، ساری برکتوں وسعتوں کے دروازے جمع کر لیے، صرف اکٹھے کر لیے۔ اور انا تو انا کل کو صرف 3 دفعہ پڑھی، عطائیں بھی جمع کر لی، حفاظت اور سیکورٹی بھی اللہ کی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیرے قریب آئے گا اس کا حشر کر دوں گا، کہ ان نشانیاں کا تیرا دشمن کیا ہوگا؟ بس تیرا دشمن در بدر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ وہ دشمن نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ جادو ہے، وہ جنات ہے، وہ نظر بد ہے، وہ سفلی چیزیں ہیں، وہ شیطانی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ اپنے نام کی برکت سے ایسی حفاظت کرے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، دن میں چند بار اپنے اوپر دم کر لیں، کسی کو دم کر دیں، اس کو دم کر دیں، کیا آ جاتی ہے؟ اچھا کھانا کھائیں پڑھ لیں، پانی پیئے پڑھ لیں، کبھی یاد آئے پڑھ لیں، دن میں جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں، بس۔ اچھا ایک اور نیت ضرور کریں، اپنی نیت کو پڑھتے ہوئے کیجیے گا اور اپنی نسلوں کی نیت لازم کرنی ہے پڑھتے ہوئے، اپنی نیت اور اپنی نسلوں کی نیت۔ ہاں بھائی اپنی نیت، یا اللہ اس کی برکت سے میری نسلوں کو بیماریاں، تکلیفیں، اندھا، لولا، لنگڑا، اپاہج، کانا، بہرا، اللہ میری نسلوں کو بچا۔ اللہ اس کے پڑھنے سے میری نسلوں کی حفاظت، کفایت، کفالت فرما۔ اللہ اس کے پڑھنے سے میری نسلوں میں بیماریاں، تکلیفیں، کینسر، ہیپیٹائٹس، گردے، جگر، میدا، اعصاب، پٹھے اور دل کی، جسم کی، اعصاب کی، اللہ ان سے بچا، ان سے بچا۔ یہ میں زیادہ عرصے سے نہیں بتا رہا، چند سالوں سے بتا رہا۔ مجھے ابھی قریب میں ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے جی میں آپ کے ہاں آیا تھا۔ اچھا میں بتا کے بھول گیا، میں آپ کے ہاں آیا تھا تو میں نے کہا میرا ایک بچہ ہے اسکول گیا ہوا ہے تو اسکول کے وقت میں وہ آ نہیں سکتا، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے بتایا تھا کہ بچہ بھی اور آپ بھی 3 دفعہ کوثر، 3 دفعہ قدر یہ سورت پڑھیں، ہر کھانے میں، وقفے میں، صبح، دوپہر، شام، اٹھتے وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں، اور قد کی نیت ہے۔ کہہ رہے جی اس نے قد ایسے نکالا ہے کہ کپڑے ہمارے سارے چھوٹے ہو گئے، ایسے ہی قد نکالا اس نے، ایسے سب صحت و تندرستی کا راز ہے۔ آج بھی وہ بندہ بیٹھا دم کر رہا ہے، آج بھی ہے، وہ اب بھی دم ہو رہا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو نفع مل رہا ہے۔ اس دن ایک صاحب نے ابھی میرے پاس سندھ والے حضرات آئے ہوئے تھے، لاہور میں یہاں ایک بہت بڑا دینی مرکز ہے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے تو وہاں ایک درویش ہے، ابھی بھی ہیں، ابھی ان کی ایک پوسٹ بھی آئی ہے کہ 40 سال تک یہ وظیفہ میں نے چھپایا
اور 40 سال میں کے دوران ایک درویش تھے، وہ کراچی کے ایک بزرگ تھے حضرت لدھیانوی، وہ کہنے لگے انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں بھی نہیں بتایا، آج 40 سال کے بعد میں بتا رہا ہوں۔ میں پوسٹ میں نے پڑھی بھی صحیح، حیرت بھی آئی، ہنسی بھی آئی، اور شکر بھی ہوا کہ مولا تیرا شکر ہے، تسبیح خانہ میں تو 40 سال اگر میں چھپاتا رہتا تو پھر تو کام ہو گیا۔ اچھا میں آپ کو اپنے واقعہ سناؤں۔ ایک دفعہ وہ درویش اللہ والے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ایسی دعا ہے، آپ کو دعاؤں کا شوق ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، میرے پاس ایک ایسی دعا ہے، گھر جنت کا نمونہ ہو، اولاد فرشتے، بیوی ہو تو جنت کا شہزادہ۔ میں کہ جلا جواب اور کشش لے کے، اور گھر میں چین سکون ایسے کہ دنیا میں جنت آپ کو نظر آئے گی، اور بھی بڑے سنا۔ تو میں نے کہا جی بتا دیں، پھر بتا دیں۔ پھر کوئی عرصے کے بعد پھر کوئی قسمت نے یاوری کی ملاقات کی، میں نے کہا جو آپ نے وہ جنت والا وظیفہ بتانا تھا، کون سا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا وہ جنت، ہاں وظیفہ بہت باکمال ہے، بڑا بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ حضرت پھر ڈوب جاتے ہیں، میرا جی بھی کہنا مدینے میں جانا، حضرت پھر ڈوب جاتے ہیں، اللہ 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 سبحان اللہ۔ بتاؤں گا ہے بڑا باکمال، کیا کروں، عام نہیں کر سکتا، لوگ نا بے قدرے میں، لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ ایسے بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پھر فرمانے لگے خاصا بھی گل آما سامنے کرنی اچھی آئی، بڑی خاصوں کی بات ہے، بتاؤں۔ اچھا یہ سندھ والے دوست آئے ملاقات کرنے کے لیے، میں نے کہا یہ سندھ والے دوست بھی آئے ہیں، آپ تو بتا دیں۔ کئی سالوں کے بعد، یہ تو میرے ساتھ ہوا نا واقعہ، کئی سالوں کے بعد کہنے لگے اچھا چلو پھر حکیم صاحب آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جناب انہوں نے پہلو بدلا، اب میرا سوچیں، میرا تجسس، میری جستجو اور میرا شوق کتنا ہوگا۔ اب آپ کا تو تھوڑا سا شوق ہے نا کہ کیا بتائے ہے نا، اور میں بھی کہہ دوں کہ یہ خاص چیز ہے، پھر اچھا ایک چیز ہے، حساب کتاب والی بات نہ بھولیے گا، کسی کا حساب کتاب کمزور ہے تو میرے پاس ایک درویش ہے، تو سارا دن بیوی کا گھر کا آڈٹ کرتا ہے، ایک ایک چیز کا، بہت اللہ نے اس کو حساب کتاب میں ملکہ دیا۔ کسی کا حساب کتاب کمزور ہو تو وہ درویش میرے پاس موجود ہے، اس سے آپ انشاءاللہ شاگردی میں ایک ایک چیز جز بتائے گا، وہ کہے گا حساب دل کی رگوں میں اتار کے ہڈیوں کی نک نکال لے گا۔ ایک میرے پاس ہے۔ اچھا میں کیا بات کر رہا تھا، جنت والا وظیفہ، جنت بن جائے۔ اب انہوں نے پہلے بدلا، کسی نے پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پہلے بدلا۔ تو سردی تھی، انہوں نے بڑا سا موٹا ہوا کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد جیسے خطبہ مسنونہ کے لیے بندہ اپنے آپ کو، اس کے بعد انہوں نے پھر قرات میں بات کی، اور قرات میں یہ دعا پڑھی، اور وہ دعا آپ کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں بولتا ہوں وہ دعا، آپ کو پتہ ہے کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ جب انہوں نے دعا کہی نا، میں نے کہا حضرت نیٹ کی دنیا گواہ پڑی ہے، میرے تو اس پہ گھنٹوں کے درس پڑے، بہت افسوس، دکھ پہنچا مجھے، اتنا دکھ پہنچا کہ اس دعا کے لیے مجھے کئی سالوں بھیک منگوائی، اور تسبیح خانے کا فیض کہ تسبیح خانے میں آئیں کے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ لاہور میں ایک درویش تھے، پوچھا حضرت آپ کے تینوں بیٹے عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، تینوں بیٹے تھے، حضرت تینوں بیٹے ولی ہیں، بچا فرمایا کوئی نماز ہو اس کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ دعا نہ پڑھی۔
ہر نماز کی، ہر اتحیات کی، ہر رب جعلنی کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. پڑھیں میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہاں مزاج میں سخاوت آ جائے تو رب دروازے بھی کھول دیتے ہیں. بالکل یہی حال سورت کوثر کا اور سورت انا انزلنا سورت قدر کا ہے. اور کیا میرے رب نے سوچے تو صحیح، 40 سال من سلوہ بنی اسرائیل کو بغیر کمائے، بغیر حرکت، بغیر محنت، بغیر کوشش اور بغیر مجاہدے کے میرے رب نے کپڑے بھی دیے، کھانے بھی دیے، پینے بھی دیے، بٹیرے بھی دیے، تیتر بھی دیے، گوشت بھی دیے اور لاجواب سلایا بھی صحیح، بادل بھی دیے. ہاں بادل چھاؤں کرتا تھا، ضرورت ہوتی پانی برساتا تھا، رات کی سختی نہیں ہوتی تھی، دن کی گرمی نہیں ہوتی تھی. سارا نظام میرے رب نے بنی اسرائیل کو 40 سال دیا. جو بنی اسرائیل نے 40 سال سارا پیکج لیا، وہ سارا پیکج ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب بول، اور جو 3 دفعہ سورت کوثر اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ کے دم کرے، رب حفاظت بھی، صحت بھی، طبیعت بھی، عافیت بھی اور خیر بھی اور برکت بھی، یہ ساری نعمتیں رب عطا فرماتے ہیں. اس کی برکت سے اتنی صحت مند، طاقتور، با کمال یہ وحی اور وحی کی برکت، قرآن اور کلام الہی کی تاثیر اور تجربے ہے، اتنا زبردست ہے. میں پھر عرض کروں گا، پہلے جو میں نے ابتدا میں ایک لفظ کہا، بچہ جب پہلے دن پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے مسائل آتے ہیں، پہلے دن وہ اپنے مسائل کا اظہار رو کے کرتا ہے، اور مسائل موت تک ہیں. موت کے بعد جو مسائل آئیں گے وہ موت سے پہلے کے مسائل سے بڑے ہیں. اگر جنت مل گئی، بخشش مل گئی تو وہ نعمتیں ملیں گے جو مرنے سے پہلے کی نعمتیں سے زیادہ ہیں، اور اگر بخشش نہ ملی تو وہ مسائل آئیں گے جو موت کے مسائل سے سب سے بڑے. ان مسائل کو اگر چھٹکارا پانا ہے دنیا آخرت کے بڑے مسائل سے، اس کے لیے اللہ کا کلام ہے اور اس کے نام کی تاثیر ہے اور اس کے نام کا کمال ہے. کیوں زندگی میں پریشان ہوں؟ ہاں تقدیر میں ایک بیماری لکھی اور میرے رب نے کہا ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف بیماری دیکھ کے تجھے اپنے پاس پاک صاف بلاؤں گا. ٹھیک ہے میرا رب، میں علاج بھی کروں گا، کلام بھی پڑھوں گا، اگر تیرا امر ہے تو پھر اس پہ راضی بھی رہوں گا. مومن راضی بھی رہتا ہے، مومن راضی بھی رہتے ہیں. پر مولا جو تیرا کلام ہے اور کلام کی تاثیر ہے اور اس میں طاقت ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے یہ پڑھا میری شوگر کنٹرول ہو گئی، اور کس مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نیت بڑی کر لیتا تو بڑا فیض مل جاتا، نیت بڑی کر لیتا تو بڑا نفع مل جاتا، اور نیت بڑی کر لیتا تو بڑی تاثیر مل جاتا. اصل تو نیتوں اور جذبوں پہ ہے. تو آج آپ کو کتنا بڑا دم مل گیا اور وہ کتنی بڑی دعا مل گئی جس کے لیے میں نے کئی نشستوں میں حضرت کی منت کی تھی، اور حضرت نے فرمایا تھا چیز بڑی قیمتی ہے اور نایاب ہے، پھر بتاؤں. اور پھر بتائی تو پتا چلا کہ یہ تو وہ سرکار کا فرمان ہے، میرے اللہ کا وہ فرمان ہے، کلام ہے جو میں اس کی تاثیر آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں. نیٹ کی دنیا میرے درس اور بیانات اس میں بے بہا پڑے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے کتنے بے شمار اس سے نفع اور فیض پا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح یہ سورت کوثر اور سورت قدر. آج سورت کوثر کی جو میں نے پہلی اور آخری آیت کے فضائل، فوائد اور نکات اور رموز اور راز عرض کیے ہیں کہ پہلی آیت عطا کرنے والی ہے اور آخری آیت امان دینے والی ہے، بچانے والی ہے. کیوں؟ ملنے کے بعد چھیننے کا خوف ہوتا ہے، اور چھیننے سے بچنے کے لیے طاقتور حفاظت کا نظام چاہیے. چھیننے سے بچنے کے لیے طاقتور حفاظت کا نظام چاہیے. میرے پاس ایک دوست ہے، میرے مخلص ہیں آپ بھی، وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ نعمتیں ملی تھی، گاڑیاں، یہ چیزیں تھیں، میری ساری چھن گئی. میں نے کہا خدمت آپ سے چھینی، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا، آپ ریلیکس ہو گئے، مطمئن ہو گئے، گلے سے میری نکل گئی.
احساس نہیں ہوا. وہ جو کچھ تھا وہ تو اس خدمت کی، اور خدمت سے مراد یہ نہیں کہ پیسے دینے والی خدمت تھی، ایک چھوٹی سی خدمت تھی، وہ لگی ہوئی تھی آپ کو ساتھ. انہی کے بہانے سے تو یہ نعمتیں آ رہی تھی. جب آپ نے اس خدمت کو خدمت پر سمجھا، اس کو تجارت سمجھا، خدمت چھن گئی. وہ تو خدمت کے ساتھ تھی، نعمتیں آئی تھی تو چلی گئی. یہ حفاظت کا نظام ہے. ان شانئک ولا ابتر، یہ حفاظت کا نظام ہے. اور اس سے غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور اندر ایسی رحمتیں اور برکتیں سمو دی جاتی ہیں. اور یہی صورت کوثر ہے جو رزق کے اضافے کا باعث بنتی ہے. یہی صورت کوثر ہے جو دیدار مصطفیٰ کراتی ہے. یہی صورت کوثر ہے جو جادو کا توڑ ہے. ایک مرد شافیہ مجھے ملا نا، خرادیہ. وہ یہ نا ہمارے بسوں میں اور یہ یہاں اس کو کہتے ہیں بورنگ والا. بورنگ لوہے کے اندر سوراخ کرتے ہیں ڈرل سے، برنے سے، اسے بورنگ والا کہتے ہیں. ایک بورنگ وہ ہوتا ہے جو ٹیوب ویل پر بور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو یہ بسوں میں یہ چیزوں میں، اسے بورنگ والا کہتے ہیں. استاد تھا، میں نام نہیں لیتا، اسے استاد کہتے تھے، بورنگ والا. اس کے ساتھ ایک صاحب نے آ کے دکان کھولی اسی چیز کی. استاد وہ کاریگر نہیں تھا جو ساتھ والا آیا. استاد کی فیس زیادہ تھی، کام میں کوالٹی نہیں تھی. اس کی مزدوری بھی تھوڑی تھی، کام میں کوالٹی بھی تھی. استاد نے کیا کیا، ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا اس کی دکان کو باندھنے کے لیے. اس کی دکان کو باندھنے کے لیے. اس دن میرے پاس ایک پڑھا لکھا ان پڑھ ملا مجھے، کہنے لگے یہ آپ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ پھونک مار دیں. تو میرے پاس کتاب پڑھی تو میں نے کہا یہ دیکھ، شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے تندور باندھ دیا. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تندور کسی نے باندھ دیا. تندور کیا تھا؟ جو سردیوں میں نا پانی کی ٹینکی کو گرم کرنے والا وہ بٹھی ہوتی ہے پرانی نا، اس میں پتے لکڑیاں ڈالتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے وضو کا، اس میں آگ نہیں جلتی تھی. کسی نے کہا حضرت کسی نے جادو کی جو ہے لگتا ہے شرارت کر دی ہے. حضرت نے پھر صورتیں بتائیں، وظیفے بتائے. یہ پڑھ کے اس تندور یعنی اس بٹھی پہ پھونک مارو، اور پھونک مارا تو وہ چل پڑی. میں نے کہا اب بتا اس ہستی کے بارے میں کہ ان کی ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ بھی لا علمی غلط فہمی میں مبتلا تھے یا امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے یا خود وظیفے بناتے تھے، اپنی خود ساختہ گھڑتے تھے؟ میں کہا تیرے علم کی کمی ہے، اپنی معلومات رکھ، اپنے اکابر کی زندگی کا مطالعہ کر. تو مطالعہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہاں کہاں سے مخلوق کو فیض دیا ہے، کہاں کہاں سے فیض لیا ہے. اب میں کیا بات کر رہا تھا؟ یہی صورت کوثر ہے جس سے تجارت ہوتی ہے اور جس سے دیدار ہوتا ہے. یہی صورت کوثر ہے جس سے رزق بچتا ہے اور برکت ہوتی ہے. اور یہ صورت انا انزلنا ہے جس میں من سلوا کی نعمتیں بھی ہیں، اور یہ صورت انا انزلنا ہے جس میں 1000 راتوں کی برکت بھی ہے. الفت 1000 راتوں کی برکت بھی ہے. یہی صورت 1000 راتوں کی برکت. تو آپ جب 3 دفعہ پڑھیں گے 3000 راتوں کی برکتیں تو اسی وقت پالیں گے. بس کوئی سمیٹنے اور سمونے والا اسی وقت راتوں کی برکتیں آپ کو مل جائیں. تو کیا خیال ہے؟ سورت کوثر یاد کر لینی چاہیے، اور اگر سورت قدر انا انزلنا یاد نہیں ہے تو کر لینی چاہیے، اور اگر یاد ہے تو پڑھ لینی چاہیے. اس کو زندگی کا معمول بنا لیں. بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی تکلیفیں اور رزق صحت کا چھن جانا، راحت رحمت کا چھن جانا، تحول عافیت، زوال نعمت. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. میرے اللہ کے حبیب نے 4 چیزوں کے بارے میں مانگا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ زوال نعمت، نعمت دے کے اس کا زوال آ جائے. وہ نعمت صحت ہے، سواری ہے، گھر ہے، عہدہ ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، یا وقار شان و شوکت ہے. بڑا مانگا ہے، خطرے کی چیز ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت وتحول عافیت. اور تو نے مولا عافیت دی تھی، اس کو تو نے عافیت کو چھین لی. یہ تو آپ کو تحفہ مل گیا. سورت انا اعطیناک الکوثر 3 دفعہ. اچھا آج ایسا کرتے ہیں ہم یہ سورت پڑھ کے
آپ میرے اوپر دم کر دیں، میں آپ پہ دم کر دوں، کیا خیال ہے؟ اچھا مجمع کی برکت مل جائے گی. پہلے ذرا طریقہ سن لیں. اچھا اچانک بیٹھے بیٹھے اللہ نے دل میں ڈال دیا اس وظیفے کی برکت، کیا خیال ہے؟ نہ کب لے نہ لے. اچھا ایک چیز سن لیں، اس مجمع میں پتہ نہیں اللہ کا کون سا محبوب بندہ ہوگا، اس مجمع میں کوئی ولی ہوگا، ہاں بھائی، اس مجمع میں کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ہوگا، یا اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو صاحب تاثیر ہوگا. کئی بزرگوں کے واقعات میں ہے کہ حضرت میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے. حضرت نے اللہ سے دعا کی یا اللہ کا نام بتایا تو پھر زبان میں تاثیر مل گئی. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خادم تھا، بہت عرصہ رہا. بابا جی جو بھی آتا تھا اس کو دم کر دیتے تھے سورۃ فاتحہ کا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا واہ یہی چیز ہے تو میں نہیں کر سکتا. سرکار کے قدموں کی حاضری کو چھوڑ کر چلا گیا. اب جہاں دم کرے فائدہ نہ ہو، لوٹ کے آ کر تھک کے واپس آیا کہ یہی سورۃ فاتحہ آپ دم کرتے تھے تو فائدہ تھا، میں دم کرتا ہوں تو فائدہ نہیں. فرمایا سورۃ فاتحہ تو لے گیا تھا، جو فرید کو تاثیر دی ہے وہ بھی صرف لے جاتا، تاثیر لے کے نہیں دیا. ہم کلام کی تاثیر اسی کے امر کے ساتھ ہے، اسی کے حکم کے ساتھ ہے. تو کیا پتا یہاں کتنے اللہ کے درویش نے، اور میرے خیال میں تو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے صاحب تاثیر ہیں انشاءاللہ. جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے صاحب تاثیر ہیں. آپ خوشو خصوص ہیں اب اللہ کر ایک دفعہ درود پڑھیں گے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پہلے 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھیں گے. اور ہاں جن کو انا انزلنا نہیں آتی وہ انا انزلنا کی نیت سے قل هو اللہ پڑھ لیں یا انا تو انا الکوثر پڑھ لیں، اس نیت سے کہ یاد کریں انشاءاللہ. اور 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیں. آپ پھر کریں گے کیا؟ پوری امت کو پھونک مار دیں گے، اب سارے مجمع کو پھونک مار دیں گے. اور اس مجمع سے مراد وہ مجمع بھی ہے جو آن لائن پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی پڑھے گا. ہم ان کو پھونک ماریں گے، ہمیں پھونک ماریں گے، اپنے آپ کو بھی سارے مجھے پھونک ماریں گے، میں آپ کو پھونک ماروں گا. میری نسلوں کی نیت کریں گے، اس سارے نظام کی نیت کریں گے. تو کیا آج عمل کرنا کرنا اللہم صلی اللہ. کیسا زبردست کام ہو گیا، کمال ہو گیا. اور مجمع کے پڑھنے سے عجیب اگلی بات ہے تاثیر مل جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں بے تاثیر ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں بدقسمت بے مراد ہوتے ہیں. مجمع میں کوئی ایسا بامراد بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی بامراد. اس کی مثال دوں، بعض اوقات بارش جب ہوتی ہے سب رنگے جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے سب رنگے جاتے ہیں. میں بورنگ والے کی بات کر رہا تھا، یاد ہے بورنگ والے کی، وہ وہاں سے چھوٹا مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ تیرے اوپر تیری دکان بندی ہوئی ہے. کہا آتا نہیں تھا. کہا کسی نے کہا کہ تو سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دے. سورۃ کوثر کہا میں نے پڑھی، سارا دن پڑھتا تھا. کہا کہ اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد اس کی تاثیر ملے گی جو بابا کہہ گیا. پھر میں پڑھتا رہا روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں. کہا واقعی 40 دن کے بعد تاثیر ملی. اس نے جو جادو مجھ پہ کرایا تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ خود سخت بیمار ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی اور جادو ٹوٹ گیا. اچھا اس بیمار کو میں نے دیکھا ہے، وہ بیمار میں نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بیماری میں مر گئی. آج یہ آپ نے جو وظیفہ پڑھا ہے 3 دفعہ کوثر 3 دفعہ قدر، تو ماشاءاللہ آپ کو تو بہت درست تاثیر مل گئی اور بہت کمال مل گئی. اب اس کو پڑھنا شروع کریں، اپنے اوپر دم کریں، گھر والوں پہ دم کریں، اپنے گھر کے افراد پہ، بیٹی بیٹا بیوی بہن والدہ رشتے قریبی، ان کو دم کریں. اور جو رشتے غائب میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، قریب رشتے دار، ان پہ دم کریں. بہت کمال چیز ہے، یہ آپ کو اجازت ہے اور اس کی برکت ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ابھی پہلے ہم بیعت کا عمل کریں گے، اور بیعت کے عمل کے لیے کپڑا کرنا ضروری نہیں. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی بیعت کر لیں گے. بیعت کے کلمات میں پڑھاتا جاتا ہوں، آپ دل ہی دل میں دہراتے جائیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت صغیرہ کبیرہ گناہ تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں گے، تلاوت، جماعت کا اہتمام، اور اپنے معاملات میں حلال حرام جائز ناجائز اس پہ بہت نظر رکھیں گے۔ اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس ایک بہترین رابطہ ہے یاد دہانی کا، میں خود بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، تو درس سنتے رہیں اور رابطے میں رہیں اور تسبیح خانے میں آتے رہیں، تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آپ کو خیریں ملیں گی۔ اب مل بیٹھ کے توجہ سے ذکر خاص ہے، بہت توجہ سے ذکر خاص پہ توجہ کریں گے۔ جتنا زیادہ توجہ ہوگی ڈوب کے ذکر خاص کریں گے اتنا زیادہ فائدے اور اتنا زیادہ نفع ہوں گے۔ ذکر خاص میں بہت توجہ کریں، اور یہ سمجھ لیں خاص دعا ہے، اور اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر کریں گے، مراقبہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ذکر خاص شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔